دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، علامہ محمد اقبال نے ہمیشہ ایسے بڑے لوگوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے دنیا میں کچھ بڑا کام کیا ہو، جنہوں نے دنیا کو کچھ نیا دیا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ محمد اقبال نے اپنے کلام میں تقریباً 200 سے 300 لوگوں کو، جو غیر مسلم بھی ہے مسلمان بھی ہیں، ان کی تعریف کی ہے، ان کی مداحی کی ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ایک بڑا کام کیا ہے۔ اور انہی لوگوں میں سے ایک ہے شری رام چندر۔ شری رام چندر کی شخصیت بھی بہت بڑی تھی، انہوں نے بھی دنیا میں بہت بڑا نام کمایا، انہوں نے ہند کا نام پوری دنیا میں مشہور کیا، اور ان کا اثر پوری دنیا پر رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ محمد اقبال نے ان پر ایک پوری نظم لکھی ہے اور ان کی خدمت میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو آج ہم علامہ محمد اقبال کی نظم شری رام چندر کے متعلق پڑھیں گے اور اس کا خلاصہ سمجھیں گے کہ کیوں علامہ محمد اقبال نے ایک پوری نظم شری رام چندر پر لکھی۔ تو بانگ درا میں علامہ محمد اقبال نے شری رام چندر پر نظم لکھی ہے اور اس کا عنوان رکھا ہے رام۔ اور اس نظم کا آغاز علامہ محمد اقبال اس طرح سے کرتے ہیں کہ لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہے خطۂ مغرب کے رام ہند۔ علامہ کہتے ہیں کہ ہند کا فلسفہ حقیقت کائنات یا دا الٹیمیٹ ریالٹی سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی ہند کا فلسفہ جو ہے، ہند میں جو فلسفہ ابھرا، ہند میں جو فلسفے پر کام ہوا، وہ سب سے زیادہ کام حقیقت کائنات پر ہوا، وہ سب سے زیادہ کام دا الٹیمیٹ ریالٹی پر ہوا۔ یعنی ہند کا فلسفہ اس الٹیمیٹ ریالٹی کے فلسفے سے بھرا ہوا ہے، اور حقیقت کائنات میں ہند کے فلسفیوں کا جو نام ہے وہ بہت بڑا ہے۔ جیسے ہند کا فلسفہ، ہند کے فلسفے میں ادویتا ویدانتا ہے، اسی طرح سنکھیا ہے، اسی طرح یوگا ہے، بدھزم ہے، جینزم ہے، نیایا ہے۔ یہ سب فلسفے اسی الٹیمیٹ ریالٹی سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سب فلسفے اسی حقیقت کائنات سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم ان کو اس طرح سے سمجھیں کہ مٹیریلزم، پلورلزم، ڈوالزم، فیٹلزم، ناہلزم، تو یہ جتنے بھی فلسفے ہیں جو الٹیمیٹ ریالٹی سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کی بنیاد ہند میں رکھی گئی ہے، ان سب کی بنیاد ہند کے فلسفیوں نے رکھی ہے۔ اور اسی وجہ سے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ ہند کا فلسفہ اس حقیقت کائنات کے فلسفے سے بھرا ہوا ہے، اور سب فلسفی ہے خطۂ مغرب کے رام ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ ہند کے فلسفے کی وجہ سے، ہند کے فلسفے نے مغرب کے فلسفیوں پر بڑا اثر رکھا ہے۔ یعنی مغرب کے جو بڑے بڑے فلسفی ہیں وہ ہند کے اس فلسفے کی وجہ سے بڑے متاثر ہوئے، وہ ہند کے اس فلسفے سے بڑا انفلوئنس ہوئے، جن میں اگر ہم کچھ لوگوں کے نام بھی گنے، جن میں ہکسلے ہیں۔ ہکسلے ہند کے فلسفے ادویتا ویدانتا سے بڑا متاثر تھے، وہ اپانشد سے بڑا متاثر تھے، اور انہوں نے اہمسا کا پرنسپل اپنی فیملی میں لاگو کیا۔ اور اسی طرح شوپنہار ہے۔ شوپنہار نے تو یہاں تک کہا کہ اپانشد سے وہ بڑا متاثر تھے، تو اس نے اپانشد کے بارے میں کہا کہ دے آر دا پروڈکشن آف دی ہائیسٹ ہیومن وزڈم۔ یہ شوپنہار نے اپانشد کے متعلق کہا۔ اور اسی طرح سے وائٹ ہیڈ ہے، اسی طرح سے وولٹائر ہے۔ تو یہ سب فلسفی جو ہے، اسی طرح سے ایمرسن ہے، یہ سب جو بڑے مغربی فلسفی ہے، یہ سب ہند کے فلسفے سے بڑا متاثر ہوئے، ان پر ہند کے فلسفے نے بڑا اثر رکھا ہے۔ اور پھر علامہ کہتے ہیں یہ ہندیوں کے فکر فلک رس کا ہے اثر، رفعت میں آسماں سے بھی اونچا ہے بام ہند۔ علامہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے انہی فلسفیوں کی بڑی سوچ کا اثر ہے کہ ہندوستان کا نام، کہ ہند کا نام فلسفے کی دنیا میں ہندوستان کا نام اتنا مشہور ہے پوری دنیا میں۔ اور پھر کہتے ہیں اس دیس میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک سرشت، مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند۔ علامہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں بڑے بڑے قداور لوگ، بڑے بڑے پاکیزہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، جیسے بدھا ہے، جیسے آدی شنکر آچاریہ ہے، جیسے چنکیہ ہے، جیسے پتانجلی ہے، جیسے سوامی وویکانندا ہے، جیسے شری اوروبندو ہے، جیسے جدو کرشن مورتی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے قداور لوگ جو ہے ہند میں پیدا ہوئے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے ہند کا نام پوری دنیا میں اتنا زیادہ مشہور ہے، فلسفے کی دنیا میں ہند کا اتنا بڑا نام ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ اور پھر علامہ اقبال شری رام چندر کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شری رام چندر کے وجود پر پورے ہندوستان کو ناز ہے، کیونکہ انہوں نے جو مثال قائم کی ہے، انہوں نے اطاعت والدین کی مثال قائم کی ہے، انہوں نے پاکیزگی کی مثال قائم کی ہے، انہوں نے سچائی کی مثال قائم کی ہے۔ تو اس وجہ سے پورے ہندوستان کو شری رام چندر کے وجود پر ناز ہے، کیونکہ شری رام چندر نے اطاعت والدین کی ایسی مثال قائم کی کہ ان کے والدین نے انہیں صرف حکم دیا تو انہوں نے اپنے والدین کے حکم پر 14 سال اپنی زندگی کے جنگل میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔
اور اپنے والدین کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے 14 سال بنواس کر لیے اور اپنے 14 سال جنگل میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ تو اسی وجہ سے اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے اطاعت والدین کی مثال قائم کی اور اسی وجہ سے ان کے وجود پر پورے ہندوستان کو ناز ہے، اور کہتے ہیں اہل نظر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند، اور جو عقل والے لوگ ہیں، جو ہند کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ہند کے جو عقل مند لوگ ہیں، وہ ان کو امام ہند کہتے ہیں، وہ ان کو ہند کا امام سمجھتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن تر از سحر ہے زمانے میں شام ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ شری رام چندر کی شخصیت کی وجہ سے ہے کہ ہند کا دنیا میں اتنا بڑا نام ہے، ہندوستان کا اتنا مشہور نام پوری دنیا میں ہے، ہند کا اتنا اثر رہا ہے پوری دنیا میں، یہ انہی شری رام چندر جی کی شخصیت کی وجہ سے ہے۔ اور پھر کہتے ہیں تلوار کا دھنی تھا شجاعت میں فرد تھا، پاکیزگی میں جوش محبت میں مرد فرد تھا۔ تو اقبال ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی نہیں، وہ تو ایک بڑے بہادر شخصیت تھے، ان کی شخصیت بڑی بہادر تھی، وہ بڑے بہادر شخص تھے، اور وہ تلوار بازی میں بڑے ہنرمند تھے، یعنی وہ تلوار بازی میں بڑے بڑے ماہر تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ پاکیزہ کردار کے مالک تھے، وہ ایک پاکیزہ کردار کے مالک تھے، اور وہ لوگوں کو محبت کا سبق دیتے تھے، وہ بڑے محبت کرنے والے تھے، وہ لوگوں کو محبت کا، سچائی کا، پاکیزگی کا سبق دیتے تھے، اور ان کو اہمسا کی طرف، ان کو امن کی طرف بلاتے تھے۔ تو اسی وجہ سے پورے ہندوستان کو شری رام چندر کے وجود پر ناز ہے۔ تو یہ اقبال کی خصوصیت بھی ہے، اور اقبال کی اعلیٰ ظرفی بھی ہے کہ اقبال ایسے لوگوں کو، اتنے بڑے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ تلقین کرتے ہیں کہ تم ان لوگوں کو پڑھو تاکہ تمہارا نظریہ بھی بلند ہو، تمہاری جو فکر ہے وہ بھی بلند ہو، تم بھی دنیا کو ایک الگ نظریے سے دیکھو، الگ زاویے سے دیکھو، تمہاری سوچ بھی بلند ہو، اور تم بھی دنیا میں کچھ نیا حاصل کرو، تم بھی دنیا میں ایک اپنا بڑا مقام حاصل کرو۔ اور اسی وجہ سے اقبال نے اتنے سارے لوگوں کو ہمیں پڑھایا ہے، اور کہا ہے کہ ہمیں تلقین کی ہے کہ تم ایسے لوگوں کو پڑھو تاکہ تمہارا نظریہ بلند ہو، تمہارا فہم بلند ہو، تمہارا خیال بلند ہو، تاکہ تم بڑے خیال کے مالک بن جاؤ اور تمہاری ذہن میں جو وسعت پیدا ہو جائے۔